اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 12. لودھی خاندان 855 ہجری تا 932 ہجری بمطابق 1451 عیسوی تا 1526 عیسوی. بہلول لودھی 855 ہجری تا 894 ہجری. فرشتہ نے بہلول کے خاندانی حالات کی صراحت کرتے ہوئے ظاہر کیا ہے کہ لودھی افغانوں کی ایک جماعت تھی جو ہندوستان میں بسلسلہ تجارت آمد و رفت رکھتی تھی. بہلول کا دادا ملک بہرام فیروز شاہ کے عہد میں ملتان آیا اور یہاں کے حاکم مروان دولت کا ملازم ہو گیا تھا. اس کے 5 بیٹے تھے: ملک سلطان شاہ، ملک کالا، ملک فیروز، ملک محمد اور ملک خواجہ بھی اس کے ہمراہ تھے. جب ملتان کا حاکم خضر خان ہوا تھا تو ملک شاہ اس کا ملازم ہو گیا اور اس نے خضر خان کی طرف سے ملا اقبال سے جنگ کی اور اسے قتل کر دیا. اس سلسلے میں خضر خان نے اسلام خان کا خطاب دے کر سرہند کی حکومت اس کے سپرد کر دی. ملک شاہ کا بڑا بھائی ملک کالا جو دورالا کا حاکم تھا ایک جنگ میں مارا گیا، لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی. وضع کے دن قریب تھے کہ اتفاق سے ایک مکان کی چھت گر پڑی. وہ تو مر گئی لیکن جنین زندہ رہا جو اس وقت ماں کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا. یہی تھا وہ یتیم فرزند یعنی ملو جس کی قسمت میں آئندہ بہلول لودھی ہونا لکھا تھا. اس بچے کی تربیت اس کے چچا اسلام خان نے کی. جب بہلول جوان ہوا تو اسلام خان اس کی خدمت سے اس قدر خوش ہوا کہ اپنی بیٹی اس سے منسوب کر دی اور اپنے بعد اسے جانشین کر گیا. اسلام خان کا اقتدار اس قدر بڑھ گیا تھا کہ 12,000 افغانی سپاہیوں کو وہ اپنے پاس سے تنخواہ دیتا تھا. ہر چند اسلام خان کے بعد اس کے بھائی ملک فیروز اور بیٹے قطب خان نے بہلول کا مقابلہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اور بہلول کا اقتدار بڑھتا گیا. یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بہلول لودھی سلطنت دہلی حاصل کرنے کے لیے عرصے سے بیتاب تھا اور متواتر حملے بھی اس نے کیے تھے. چنانچہ جب حمید خان وزیر نے اسے بلایا تو وہ فوراً چلا گیا اور وہاں حمید خان کو قید کر کے 855 ہجری میں خود مختار بادشاہ بن بیٹھا. بہلول لودھی کو سلطنت دہلی جس حال میں ملی تھی اس کا حال ہم پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح تمام صوبے خود مختار ہو گئے تھے اور حکومت دہلی گویا صرف شہر دہلی سے تعبیر کی جاتی تھی. لیکن باوجود اس بدامنی اور انتشار کے بہلول لودھی نے جس قابلیت اور عزم و ثبات سے ایک مٹی ہوئی سلطنت کا اقتدار دوبارہ قائم کیا وہ تاریخ کا حیرتناک واقعہ ہے. بہلول لودھی نے 38 سال تک حکومت کی اور اس طویل زمانے میں ایک بار پھر اس نے کسی ایسے طرز عمل کو پیش نہیں کیا جو شاہانہ عزائم و ملوکانہ خصائل کے منافی ہوتا. تخت نشین ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے پنجاب کی طرف توجہ کی اور دہلی کا انتظام اپنے بیٹے بایزید اور دیگر امراء کے سپرد کر کے دیبل پور کی طرف روانہ ہوا. محمود شاہ فرمانروائے جونپور نے اس فرصت کو غنیمت جان کر اپنی بیوی کے اصرار سے جو علاؤالدین سید خاندان کے آخری حکمران کی بیٹی تھی دہلی پر حملہ کر دیا. بہلول یہ خبر سن کر پنجاب سے دہلی واپس آیا اور افغانوں کی ایک بڑی جماعت اپنے ساتھ اطراف پنجاب سے فراہم کر لایا. ہر چند اس مقابلے میں محمود شاہ کو شکست ہوئی اور وہ جونپور چلا گیا، لیکن بعد کو مسلسل 26 سال تک بہلول لودھی اور فرمانروایان جونپور کے درمیان آتش جنگ مشتعل رہی اور پھر آخرکار بہلول لودھی نے 893 عیسوی میں سلطنت جونپور کی جداگانہ ہستی کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر سلطنت دہلی میں شامل کر لیا اور حسین شاہ شرقی کو جو سلطنت جونپور کا آخری فرمانرواں تھا ایسی سخت شکست دی کہ وہ پھر سر اٹھا نہ سکا. ہر چند جونپور کے لیے اسے بہت کوشش کرنی پڑی تھی اور تمام وقت اسی میں صرف ہو گیا، لیکن وہ سلطنت کے دیگر امور سے بالکل غافل نہ رہا. اس نے تمام ملک کا دورہ کیا اور اپنے حسن تدبیر سے سلطنت دہلی میں بھی پھر وسعت پیدا کر دی. میوات جا کر اس نے احمد خان حاکم میوات کو اطاعت پر مجبور کیا اور 7 پرگنے اسے نکال کر دہلی میں شامل کر لیے. اسی طرح بلند شہر میں جا کر دریا خان لودھی حاکم سنبھل سے 7 پرگنے لے لیے اور پھر یہاں سے فارغ ہو کر سلطان کول میں آیا اور عیسیٰ خان سابق حاکم کو اپنی جگہ بحال کر کے برہان آباد میں اپنا اقتدار قائم کیا. پھر راجہ پرتاپ سنگھ کو وزیر کر کے صرف بھوگاؤں اس کی جاگیر میں رکھا
اور باقی سب مقامات سلطنت دہلی میں شامل کر لیے۔ یہاں سے چل کر قلعہ رابری اور چندوار کو فتح کیا اور اٹاوا کے حاکم کو بھی مدعی بنا لیا۔ علاوہ اس کے حسب روایت تاریخ سلاطین افغانہ، اس نے رانا ادے پور کو بھی شکست دے کر تمام اقطاع اجمیر پر قبضہ کر لیا اور سندھ میں احمد خان کو شکست دے کر حدود سلطنت کو وہاں تک وسیع کر لیا۔ الغرض 38 سال کے اندر بہلول لودھی نے کڑا، بہرانچ، لکھنؤ، کالپی، بدایون، دو آبے کا تمام حصہ، اٹھاوا، گوالیار، سندھ، ادے پور، سنبھل، میوات، کول یعنی علی گڑھ، برہان آباد کو پھر سلطنت دہلی میں شامل کر لیا اور پنجاب میں بھی وہی اقتدار قائم کر دیا جو اس سے قبل کسی وقت پایا جاتا تھا۔ یقیناً یہ امر حیرت ناک معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مردہ سلطنت میں کیوں کر بہلول لودھی پھر نئی روح پھونک سکا تھا، لیکن اس کا جواب صرف اس کے خصائل کے بیان سے دیا جا سکتا ہے جنہیں صاحب تاریخ داؤدی نے تفصیل کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بہلول لودھی مذہب کا سخت پابند اور بے انتہا سخی اور شجاع بادشاہ تھا۔ رحم و شرافت اس کی فطرت تھی اور احکام شرع کی پابندی اس کا تنہا نصب العین تھا۔ وہ اکثر علماء و مشائخ کو اپنی صحبت میں رکھتا اور غربا و مساکین کے حالات ہمیشہ تحقیق کرتا رہتا۔ اس نے کبھی کسی سائل کو محروم نہیں کیا۔ وہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کرتا اور لوگوں کی شکایتیں خود سن کر فیصلہ کیا کرتا۔ وہ بے انتہا دانشمند تھا اور حد درجے غور و تامل، لطف و مہربانی سے کام لے کر انصاف کرتا۔ جو کچھ روپیہ اسباب وغیرہ اسے ملتا وہ سب فوج کو تقسیم کر دیتا اور خود صرف خشک روٹی پر زندگی بسر کرتا۔ دوستانہ صحبتوں میں وہ کبھی تخت پر نہ بیٹھتا اور نہ رؤسا کو اپنے سامنے کھڑا رہنے دیتا۔ وہ سب کو اپنے برابر جگہ دیتا اور اگر کوئی امیر ناراض ہو جاتا تو اس کے خوش کرنے کے لیے بعض اوقات یہاں تک ایثار سے کام لیتا کہ اس کے قدموں پر پگڑی اتار کر ڈال دیتا۔ اس کی تخت نشینی سے پہلے دہلی کے پٹھانوں میں یہ رسم تھی کہ مردے کے صوم میں مٹھائی، شربت اور پان وغیرہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس نے اس رسم کو بالکل ممنوع قرار دیا کیونکہ اس رسم میں فضول مصارف ہوتے تھے۔ اس کے ضبط کی عجیب و غریب شان تھی۔ جب ایک دن جامع مسجد کے اندر ایک ملا نے اسے اور اس کے خاندان والوں کو صاف طور پر ذریات شیطان سے تعبیر کیا تو اس نے ہنس کر صرف یہ کہا تھا کہ ملا صاحب، ہم سب تو بندگان خدا ہیں۔ تعمیرات کا بھی اسے شوق تھا لیکن اس طرف اسے توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ تاہم اگر یہ جدید تحقیق صحیح ہے کہ آگرہ کی بنیاد اس نے رکھی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی اس نے اپنے آپ کو غیر فانی بنا دیا، لیکن تمام مورخین آگرہ کی بنیاد سکندر لودھی سے منسوب کرتے ہیں۔ آثار رحیمی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے متعدد مدارس بھی قائم کیے تھے۔ بہلول سکہ جو پیسے کے قائم مقام رائج ہوا اسی کی یادگار ہے۔ اٹھاوا کی مہم سے فارغ ہو کر دہلی آ رہا تھا کہ راستے میں بیمار ہوا اور بھداولی میں پہنچ کر 894 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے 38 سال 8 ماہ 8 روز تک حکومت کی تھی۔ نظام خان سکندر بن سلطان بہلول لودھی 894 ہجری تا 923 ہجری۔ بہلول لودھی نے اپنی وفات سے پہلے ہی نظام خان کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، اس لیے وہ تھوڑی سی مخالفت کے بعد سلطان سکندر کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہو گیا۔ جب سلطان بہلول نے 883 ہجری میں ملک کے مختلف صوبوں پر گورنروں کا تقرر کیا تھا تو اسی سلسلے میں جونپور کی حکومت اپنے بیٹے باربک کو سپرد کر دی تھی۔ جب سکندر تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے بھائی باربک سے کہا کہ خطبے میں اس کا نام پڑھا جائے، لیکن باربک نے انکار کر دیا۔ مجبوراً سکندر کو اس کے خلاف فوج بھیجنی پڑی اور باربک کو مغلوب کرنے کے بعد پھر بدستور اسی عہدے پر بحال رکھا گیا۔ سکندر کا سارا عہد حکومت باغیوں اور سرکشوں کی سرکوبی میں صرف ہو گیا۔ ان میں بیانہ، جونپور اور اودھ کی مہم میں خاص طور سے اہمیت رکھتی ہیں، جن میں سکندر کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ بیانہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا گیا اور جونپور اور اودھ کی بغاوتیں بھی پوری طرح فرو کر دی گئیں۔ 897 ہجری میں سکندر نے سلطان حسین کو، جو جونپور کی سلطنت کا آخری فرما روا اور زیر حمایت علاؤ الدین شاد بنگال بہار میں پناہ گزین تھا، اسے مفتوح و معزول کر کے بہار تک اپنی سلطنت وسیع کر لی اور سلطان علاؤ الدین فرما روائے بنگال سے حدود سلطنت و حقوق حکمرانی کے متعلق باہمی مفاہمت ہو گئی، اور علاوہ اس کے دھولپور، چندیری اور گوالیار کے راجپوتوں نے بھی اس کی اطاعت اختیار کر لی
اور تمام پنجاب دو آبا، جونپور، اودھ، بہار، تبت اور ملک کے مابین ستلج و بندیل کھنڈ اس کے قبضے میں آ گیا۔ محمد تغلق اور فیروز شاہ کے بعد جو تفریقی سلطنت دہلی کے تمام اجزاء میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا حال ہم علاؤالدین بن محمد شاہ سید خاندان کے آخری فرمانرواں کے ذکر کے سلسلے میں معلوم کر چکے ہیں، اور کون کہہ سکتا تھا کہ پھر یہ تمام اجزاء یکجا ہو جائیں گی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطان بہلول لودھی نے اپنے عزم و شبات و دیگر ملوکانہ خصائل سے دہلی کی مردہ سلطنت میں اثر نو جان ڈالنی شروع کی، اور سکندر کے عہد میں قریب قریب وہی اقتدار پھر قائم ہو گیا جو اس سے قبل کسی وقت عہد تغلق میں پایا جاتا تھا۔ اس کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ بہلول لودھی کے تمام خصائل مع شعبے زائد اس کے اندر پائے جاتی تھی، اور اس نے اپنی محنت و جانفشانی، انصاف و بیدار مغزی، اخلاق و عادات کا ایسا نمونہ پیش کیا تھا کہ اس کا تمام ماحول متاثر ہو گیا، اور اس کے علوی صفات کے سامنے تمام قوتیں جو سلطنت سے منحرف ہو گئی تھیں وہ جھک گئیں۔ اب سلطان سکندر کے تمام فتوحات نہایت شرح اور بسط کے ساتھ تمام کتب و تاریخ میں درج کیے گئے ہیں، لیکن ہم ان کی تفصیل کو غیر ضروری اور غیر دلچسپ خیال کرتے ہوئے صرف اپنے موضوع کے لحاظ سے سکندر کے خصائل و عادات، آئین و عدل و حکمرانی، تہذیب و شائستگی، علم پروری اور ہنر شناسی کو ذرا واضح طور پر دکھانا چاہتے ہیں جو حقیقی اسباب تھے اس کی کامیابی کے۔ سلطان سکندر اپنی ظاہری صورت کے لحاظ سے جس قدر حسین و جمیل تھا، اسی قدر اس کا باطن پاکیزہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح حد درجے سادگی پسند تھا اور کبھی شاہانہ تکلفات میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا تھا۔ اس کی فطرت نہایت سلیم تھی اور اس کی طبیعت رافت و عطوفت کی طرف از بس مائل تھی۔ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور بندگان خدا پر ہمیشہ رحم کرتا تھا۔ جیسا وہ شجاع تھا ویسا ہی عادل بھی تھا۔ انتظام سلطنت، تصفیہ معاملات میں وہ ہندو مسلمان، قوی و ضعیف کو برابر سمجھتا اور چاہتا تھا کہ انصاف سے احتراز نہ ہو۔ بادشاہ ضبط اوقات کا بے انتہا پابند تھا، اور جو معمول اس نے اپنے یا کسی اور کے لیے مقرر کر دیا اس میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ نماز ظہر ادا کر کے مجلس علماء میں جاتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے حرم سرا میں جاتا اور 1 گھنٹہ وہاں قیام کر کے خلوت خاص میں جاتا اور وہاں لوگوں کے استغاثے سنتا، امور سلطنت کی اصلاح کرتا، فرامین تحریر کرتا اور سلاطین ہم اثر کے نام خطوط لکھتا۔ رات کو بہت کم سوتا، اور بڑے جید اور زبردست 17 عالم خلوت خاص میں اس کے پاس رہتے اور نصف شب تک مذہبی احکام وغیرہ ان سے دریافت کرتا رہتا۔ اس کے بعد کھانا چنا جاتا اور اس کی ساری عمر گزر گئی، لیکن یہ معمول کبھی ترک نہیں ہوا۔ اس کی وزیداری اور پختگی انتظام کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بار گرمی کے موسم میں شیخ عبدالغنی جونپوری بادشاہ سے ملنے آئی۔ ان کے لیے جو کھانا آیا اس میں موسم گرما کی وجہ سے شربت کے 6 شیشے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد پھر اتفاق سے شیخ صاحب جاڑوں کے موسم میں آئے، لیکن اس وقت بھی شربت کے قرابے اب بھی پیش کیے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بار وہ جس طرح ایک آدمی سے ملتا پھر عمر بھر گزر جاتی اسی طرح پیش آتا۔ اس کی عدالت و بیدار مغزی کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص سلطنت کا اپنی جگہ پر مطمئن اور ہر خائن شخص ہر وقت لرزاں رہتا تھا۔ اس طرح اس کی دیانت و سیر چشمی کی یہ کیفیت تھی کہ اگر دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے رکھ دی جاتی تو وہ خلاف احکام مذہب اس پر نگاہ نہ کرتا۔ جب لشکر کو کسی مہم پر روانہ کرتا تو روزانہ 2 فرمان عسکر کے نام پہنچتے، ایک نماز صبح کے وقت جس میں اور ہدایتیں درج ہوتیں، سرایون میں گھوڑوں کی ڈاک ہر وقت تیار رہتی، اگر لشکر 500 کوس پر بھی ہوتا تو بھی اس معمول میں فرق نہ آتا۔ روز اس کے سامنے کل اشیاء کا نرخ نامہ اور سلطنت کے تمام حالات و واقعات کی رپورٹ پیش ہوتی اور وہ فوراً تحقیقات کا حکم دیتا۔ اگر کوئی نامناسب بات اسے نظر آتی، یہی انتظام تھا کہ اس کے عہد میں غلہ اور تمام زندگی کی ضروری چیزیں بہت ارزان تھیں اور قلیل آمدنی رکھنے والا بھی فراغت سے زندگی بسر کرتا۔ اس نے ایک قاضی کے علاوہ 12 علماء بھی صرف مقدمات فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیے تھے اور جاسوس متعین تھے جو عدالت کی تمام خبریں روزانہ بادشاہ تک پہنچاتے تھے۔ دریا خان وکیل کو حکم دیا تھا کہ عدالت کے اندر پہرے رات گئے تک بٹھائے رکھے، کیونکہ ممکن ہے اس وقت کوئی مستغیث آ جائے، اور علاوہ اس کے وہ بعض اہم مقدمات کی خود تحقیقات کرتا اور سلطنت کے انتظام پر
اپنے آپ توجہ کر کے آئین مقرر کرتا اور رعایا کے امن و سکون کی تدابیر ہر وقت سوچتا رہتا۔ اس غرض کے لیے اس نے کثرت سے مخبر و جاسوس مقرر کر رکھی تھی جو رعایا اور حکام کے تمام حالات اس تک پہنچاتے تھے، اور یہ انتظام اس قدر مکمل تھا کہ بسا اوقات لوگوں کو وہ باتیں جو انتہائی خلوت سے متعلق ہوتیں اسے معلوم ہو جاتی۔ چنانچہ عام طور سے لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان کے قابو میں کوئی جن ہے جو تمام باتوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ انصاف کرنے میں حد درجے کاوش کرتا اور خاص فراست و دانائی سے کام لے کر حقیقت تک پہنچ جاتا۔ چنانچہ صاحب طبقات اکبری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ گوالیار کے دو غریب آدمی جو بھائی بھائی تھے مفلسی سے تنگ آ کر فوج میں شامل ہو گئے۔ ایک لڑائی میں انہیں غارت کے سلسلے میں 2 لعل بھی مل گئی تھی۔ ایک اس دولت پر قانع ہو کر واپس جانا چاہتا تھا اور دوسرا اس کے بعد بھی قسمت آزمائی پر مصر تھا۔ جب ایک بھائی گھر جانے لگا تو دوسرے بھائی نے لعل سپرد کر کے کہا کہ میری بیوی کو دے دینا۔ جب یہ گوالیار واپس آیا تو اس نے اور چیزیں تو دے دیں لیکن لعل نہ دیا۔ جب مالک واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے استفسار کیا، اس نے انکار کیا۔ الغرض یہ معاملہ میاں بھورا تک پہنچا جو دربار سکندر لودھی کے عمرہ کبار میں سے تھے اور وہاں کے میر عدل تھے۔ انہوں نے گواہ طلب کیے۔ خائن بھائی نے ایک قمار خانے سے 2 جھوٹے گواہ پیش کر دیے اور میاں بھورا نے ان گواہوں پر اعتبار کر کے فیصلہ کر دیا کہ لعل بیوے سے وصول کر لینا چاہیے۔ یہ غریب بہت پریشان ہوئی اور سیدھی آگرہ جا کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچی۔ بادشاہ نے فریقین اور گواہوں کو طلب کیا۔ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ لعل اس عورت کو نہیں دیا گیا، لیکن گواہوں کی موجودگی میں وہ کوئی خلاف حکم نہ دے سکتا تھا۔ آخرکار اس نے سوچ کر گواہوں سے پوچھا کہ جب تمہارے سامنے اس عورت کو لعل دیا گیا تھا تو تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے موم کا ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دیا اور کہا کہ جاؤ الگ الگ اس لعل کی صورت و مقدار موم کے ذریعے سے ظاہر کر دو۔ جب یہ دونوں مقدار بنا کر لائی تو ایک کا بنایا ہوا نمونہ دوسرے کے نمونے سے بالکل مختلف تھا اور لعل کی حیت و صورت سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ بادشاہ نے گواہوں کو دھمکایا تو انہوں نے سارا حال بیان کر دیا جس سے حقیقت واضح ہو گئی۔ انصاف کے باب میں وہ ضعیف اور قوی کو بالکل برابر سمجھتا اور کسی کو رعایت نہ کرتا۔ ایک بار کسی سید نے شکایت پیش کی کہ میاں ملک جاگیردار نے اس کی زمین چھین لی ہے۔ بادشاہ نے میاں بھورا کو تحقیقات کا حکم دیا، لیکن اس مسئلے میں کچھ ایسے نزاعات پیش آ گئے کہ 2 ماہ تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے میاں بھورا کو بلا کر کہا کہ کیوں اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا؟ آج اس وقت تک عدالت سے کوئی نہ جائے گا جب تک کہ یہ معاملہ طے نہ ہو جائے۔ چنانچہ تمام علماء 3 پہر رات گئے تک بیٹھے رہے اور اسی وقت بادشاہ کو نتیجے سے اطلاع دی گئی جو مستغیث سید کے حق میں تھا۔ بادشاہ نے میاں ملک جاگیر کو بلا کر دریافت کیا کہ کیوں تم نے میرے خلاف حکم ظلم کیا ہے اور وظائف و املاک کی زمین تم نے کیوں چھینی؟ ملک نے منفعل ہو کر اعتراف جرم کر لیا۔ بادشاہ نے اسے 3 بار سب کے سامنے اعتراف جرم کرا کر نادم کیا اور پھر کبھی اسے کوئی جاگیر نہ دی گئی۔ وہ فطرتاً بے انتہا سیر چشم واقع ہوا تھا۔ ایک بار سنبھل کے ضلع سے کسی شخص کو زمین سے 500 اشرفیوں کا دفینہ ملا، لیکن میاں قاسم حاکم سنبھل نے اس سے لے لیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں درخواست روانہ کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً دفینہ پانے والے کو واپس کر دیا جائے۔ حاکم سنبھل نے عرض داشت روانہ کی کہ اتنی بڑی رقم پانے کا یہ شخص مستحق نہیں ہے۔ بادشاہ نے ایک فرمان اس کے پاس بھیجا کہ اے بے وقوف، جس نے اسے یہ دفینہ عطا کیا ہے وہ بہتر جاننے والا ہے، اگر یہ شخص مستحق نہ ہوتا تو وہ کیوں دیتا؟ ہم لوگ سب خدا کے بندے ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم سے کون کس چیز کا مستحق ہے۔ اسی طرح ایک بار اجودن میں ایک درویش شیخ محمد کے کھیت میں بہت بڑا دفینہ برآمد ہوا تھا۔ اس میں 3 طلائی برتن ایسے بھی تھے جن پر سکندر کی مہر ثبت تھی۔ علی خان حاکم لاہور و دیبلپور نے شیخ کو لکھا کہ یہ دفینہ میرے حدود حکومت کے اندر سے برآمد ہوا ہے، اس لیے میرے پاس بھیج دو۔ شیخ نے انکار کیا۔ اس پر علی خان نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ اجودن میں شیخ محمد کو شاہی خزانہ دستیاب ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں صرف یہ لکھ دیا کہ تم کو اس سے کیا واسطہ ہے اور تم کیوں شیخ محمد کے حالات سے اعتنا کرتے ہو؟ اس کے بعد شیخ محمد نے
3 طلائی برتن بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیے، لیکن اس نے واپس کر دیے اور کہا یہ تم ہی رکھو، ہمیں اور تمہیں سب کو خدا کے سامنے اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اگر وہ کسی کو جاگیر عطا کر دیتا اور پھر کسی سبب سے اس کی آمدنی بڑھ جاتی تو مطلقاً کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ایک بار اس نے ملک بدر الدین کا وظیفہ 7 لاکھ تنکا مقرر کر کے ایک پرگنہ تفویض کر دیا۔ پہلے ہی سال اس کی آمدنی 9 لاکھ تنکا ہو گئی۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ زائد 2 لاکھ کی بابت کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم رکھ لو۔ دوسرے سال 11 لاکھ آمدنی ہوئی اور بادشاہ نے پھر یہی حکم دیا۔ تیسرے سال آمدنی 15 لاکھ ہو گئی۔ اس نے پھر عرض کیا، بادشاہ نے کہا جاگیر تمہاری ہے، اس لیے اس کی آمدنی بھی صرف تمہاری ہو سکتی ہے، مجھ سے کیوں بار بار ذکر کرتے ہو؟ جاگیر مقرر کرنے کے بعد وہ کبھی اس میں تغیر نہ کرتا، لیکن اس وقت کہ اگر کسی جاگیر پر کوئی قصوروار ثابت ہو جائے تو اس صورت میں اس کی جاگیر لے لیتا، لیکن اس کی توقیر و عزت میں کمی نہ کرتا۔ وہ حرص و طمع کے جذبات سے بالکل ناواقف تھا اور ہمیشہ ایسے جرموں میں جن کا تعلق سلطنت کی آمدنی سے ہوتا بہت نرمی سے کام لیتا۔ جشن عید اور 14 ربیع الاول کو قیدیوں کی فہرست اس کے سامنے پیش کی جاتی اور بقائے مال گزاری کے سبب سے جتنے لوگ قید ہوتے سب کو رہا کر دیتا۔ مذہب کی طرف بہت غلو تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی کام خلاف شریعت اس کی سلطنت میں نظر نہ آئے۔ چنانچہ اس نے اسی سلسلے میں حکم نافذ کر دیا کہ مزاروں پر عورتوں کا جانا اور سالانہ سالار مسعود کی چھڑیاں نکالنا ممنوع قرار دیا جائے۔ مولانا مشتاق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تعزیہ داری اور ستیلہ کی پوجا کو بھی اس نے روک دیا تھا۔ اس نے کثرت سے مساجد تعمیر کرائیں اور ہر مسجد میں ایک واعظ، ایک قاری اور ایک جاروب کش مقرر کیا جن کو ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ موسم سرما میں محتاجوں کو کثرت سے کپڑے اور شالیں تقسیم کی جاتیں اور ہر جمعے کو ایک مقررہ رقم غربا کو تقسیم کی جاتی۔ رمضان اور ربیع الاول کے مہینوں میں مساکین و مستحقین کو بدریغ روپیہ دیتا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر ششماہی پر سلطنت کے تمام غربا و مساکین کی فہرست پیش کی جائے۔ جب یہ فہرست پیش ہوتی تو وہ انہیں اس قدر روپیہ دیتا کہ 6 ماہ کے لیے کافی ہو جاتا، اور علاوہ اس کے مختلف شہروں میں خیرات کے متعلق بہت سے محتمم مقرر تھے جو غریبوں اور محتاجوں کا حال معلوم کر کے بادشاہ تک خبر پہنچاتے اور خزانہ شاہی سے روپیہ لے کر انہیں تقسیم کرتے۔ چونکہ بادشاہ کو وظائف کی طرف بہت توجہ تھی، اس لیے تمام امراء و اراکین، قوانین و ملوک نے بھی غربا و مساکین کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ واقعات مشتاقی میں لکھا ہے کہ داد و دہش کا یہ نتیجہ تھا کہ اگر کوئی فقیر مر جاتا تو اس کے پاس سے کافی دولت نکلتی جو اس کے عزیزوں کو دی جاتی، اور اگر کوئی عزیز نہ ہوتا تو پھر فقراء کو تقسیم کر دیا جاتا۔ اس کے عہد میں زراعت کثرت سے ہوتی تھی، چیزیں بہت ارزان تھیں، تاجر خوشحال تھے اور تمام اہل پیشہ اپنے اپنے مشاغل میں نہایت اطمینان کے ساتھ مصروف نظر آتے۔ سلطنت میں کہیں چوروں اور رہزنوں کا پتہ نہ تھا اور قافلے نہایت امن و سکون کے ساتھ رات دن سفر کیا کرتے تھے۔ سکندر شاہ کو مغربی مورخین نے عام طور سے حد درجے متعصب ظاہر کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مذہب اسلام کا پابند تھا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ ہندوؤں کی رواداری نہیں کرتا تھا بالکل غلط ہے۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ جو عند اللہ حق ہے وہی کیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں وہ اپنے بھائی باربک شاہ سے لڑ رہا تھا، ایک قلندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا کہ فتح تیری ہے۔ بادشاہ نے جھنجلا کر اپنا ہاتھ الگ کر لیا اور جواب دیا کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اسے فتح دے جو حق پر ہے، اور وہی ظہور میں آئے جو بہتر و مناسب ہو۔ قبل تخت نشینی کے ایک بار سکندر کو معلوم ہوا تھا کہ تھانے سر میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک تالاب میں ہندو جمع ہو کر اسنان کرتے ہیں۔ اس نے علماء سے استصواب کیا۔ میاں عبداللہ جو بڑے جید عالم تھے، انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے کسی قدیم معبد کو غارت کرنا یا ان کی کسی مذہبی رسم سے تعرض کرنا مناسب نہیں۔ سکندر نے یہ سن کر کچھ نہیں کیا اور اپنے خیال سے باز آ گیا۔ وہ ان تمام صفات کے ساتھ علم دوست بھی اس درجے کا تھا کہ اس کے عہد میں آگرہ جو اس کا دارالحکومت تھا، علماء و فضلاء، مشائخ و صوفیاء اور شعراء ادبار کا مرکز ہو گیا تھا۔ فارس و عرب، ہندو اور بخارا کے تمام صاحبان کمال کھینچ کھینچ کر آگرہ چلے آ رہے تھے اور بادشاہ کی فیاضیوں سے مالا مال نظر آتے۔ مذہبی مباحث کا اسے بہت شوق تھا
اور اکثر علماء کو جمع کر کے وہ ان کی گفتگو سنا کرتا تھا۔ ایک بار جب بودھن نامی ایک برہمن نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام مذاہب برابر ہیں تو سکندر شاہ نے بہت سے مقتدر علماء کو حکم دیا کہ وہ اس سے بحث کریں۔ شعر و سخن کا بھی اسے ذوق تھا، گل رخ اس کا تخلص تھا، کبھی کبھی شعر کہتا تھا، اور شیخ جمال کمبوہ سے جو بڑے پائے کا شاعر تھا اصلاح لیا کرتا تھا۔ اس کی صحبت میں علماء کے ساتھ شعراء بھی رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ڈونگر برہمن بھی تھا جو عربی اور فارسی کا عالم ہونے کے علاوہ شاعر بھی اچھا تھا۔ ملا بدایونی عہد سکندری کے بعض مقتدر علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بڑے پائے کے فاضل تھے۔ جب ملتان تباہ ہوا تو دہلی کی طرف آئی اور 40 علماء مثلاً جمال خان دہلوی، شیخ لودھی، سید جلال الدین بدایونی وغیرہ شیخ عبید اللہ کی درسگاہ سے نکل کر اشاعت علوم کا باعث ہوئے تھے، اور ہندوستان میں علوم معقولی کا رواج شیخ عبداللہ کے وقت سے رائج ہوا، ورنہ اس سے قبل علم منطق و کلام میں صرف شرح شمسیہ اور شرح صحائف پڑھائی جاتی تھی۔ سکندر شاہ مولانا شیخ عبداللہ کا حد درجے احترام کرتا تھا۔ وہ جب کبھی درس کے وقت پہنچتا تو پوشیدہ طور پر کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتا تاکہ درس و تدریس میں حرج واقع نہ ہو۔ جب وہ فارغ ہو جاتی تو بادشاہ السلام علیکم کہہ کر سامنے آ جاتا۔ شیخ عزیز اللہ کے استحضار علوم کا یہ حال تھا کہ مشکل سے مشکل کتاب زبانی پڑھاتے تھے۔ انہی کے شاگردوں میں میاں قاسم سنبھلی تھے۔ اسی اثر کے ایک اور زبردست عالم شیخ الہ دیابی تھے جنہوں نے ہدایہ کی شرح کئی جلد میں تحریر کی۔ ایک بار سلطان سکندر نے تمام علماء کو جمع کر کے ایک جانب شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز کو اور دوسری جانب شیخ الہ دیا اور ان کے بیٹے بھکاری کو بٹھا کر مباحثہ سنا، اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دونوں تقریر میں اور یہ دونوں تحریر میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ الغر سکندر شاہ کے دربار میں ہر وقت علمی چرچا ہوا کرتا تھا، اور یہ فخر اس بادشاہ کو حاصل ہے کہ اسی کے عہد میں سب سے پہلے ہندوؤں نے فارسی کی طرف توجہ کی اور مسلمانوں کے علوم حاصل کرنے شروع کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان کافی تعلقات قائم ہو گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کی زبان کو نہایت شوق سے حاصل کرتے تھے۔ مسٹر بلیک مین کلکتہ ریویو میں ظاہر کرتے ہیں کہ ہندوؤں نے 16ویں صدی سے فارسی کی طرف ایسی توجہ کی کہ ایک صدی گزرنے سے قبل وہ اس زبان میں مسلمانوں کے برابر ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہندو مسلمانوں کے تعلقات میں زیادہ اتحاد پیدا ہو گیا تھا، اور دوسری یہ کہ سکندر لودھی نے قصداً ہندوؤں میں یہ مذاق پیدا کیا تاکہ انہیں سلطنت میں انتظامی عہدے دیے جائیں۔ چنانچہ جب فارسی خواند ہندوؤں کی ضرورت ہوئی تو اس نے پہلے برہمنوں سے درخواست کی کہ فارسی لکھیں۔ انہوں نے انکار کیا تو چھتریوں سے کہا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اہل سیف ہیں، اہل قلم بننا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ویش طبقہ کو توجہ دلائی گئی، لیکن اس نے تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے عذر کیا۔ آخرکار کاستیوں نے انہیں قبول کیا اور قلیل زمانے میں ایسی دستگاہ حاصل کر لی کہ وہ مسلمانوں کے علوم کا درس دینے لگے اور سلطنت میں بڑے بڑے عہدے انہیں ملے۔ سلطان سکندر کے عہد میں تصانیف کثرت سے ہوئی تھیں، جن میں خود بادشاہ اور اس کے امراء کا ذوق علمی بہت شامل تھا۔ تاریخ داؤدی میں لکھا ہے کہ ارکر مہاویدک، جو فن طب کے متعلق سنسکرت کی مشہور کتاب تھی، فارسی زبان میں طب سکندری کے نام سے ترجمہ کی گئی اور بعد میں اتباع ہند نے اسے بہت فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ کو دیگر فنون و صنعات کے علاوہ جن کے کارخانے کثرت سے قائم تھے، موسیقی کا بھی بہت ذوق تھا۔ وہ دربار عام میں تو کبھی گانا سننا پسند نہ کرتا تھا، لیکن تنہائی میں اہل موسیقی کو اپنا کمال ظاہر کرنے کی اجازت دیتا۔ اس وقت صرف سید روح اللہ اور سید ابن رسول، جو مقربان خصوصی میں سے تھے، اس کے خیمے کے قریب ہوتے۔ اسے سرنا اور شہنائی کا بہت شوق تھا، جو دربار میں رات 9 بجے تک بجائی جاتی تھی۔ امارات کی طرف بھی اسے خاص توجہ تھی۔ چنانچہ جب وہ مہم بلکہات سے کامیاب ہوا تھا تو اس نے حکم دیا کہ دارالحکومت آگرہ سے لے کر دھول پور تک جا بجا باغات اور مکانات تعمیر کرائے جائیں تاکہ شکار سے واپس آنے کے بعد یہاں توقف کیا جائے۔ پھر علاوہ اس کے خود آگرہ کی رونق و ترقی، جس کو اس نے ایک معمولی گاؤں سے بڑے شہر میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے ذوق تعمیر، آرائش شہر اور امور رفاہ عام کا کافی ثبوت ہے۔ اور پھر یہ خصوصیت اسی بادشاہ کو حاصل ہے کہ اس کے عہد میں ایسے ایسے امراء گزرے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی خصائل و عادات، اپنے اخلاق و شائستگی، اپنے علم پرستی اور ہنر پروری کے لحاظ سے
ایک مستقل تصنیف چاہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ داؤدی اور واقعات مشتاقی میں بعض عمرہ کے مفصل حالات درج ہیں۔ ان میں سے خاص عمرہ یہ تھے: اسد خان ابن مبارک خان یوسف خیل، خان جہان لودھی جسے مسند علی حسین بھی کہا کرتے تھے، میاں زین الدین، خواص خان اور میاں معروف فرلی۔ ان سب کے حالات دیکھنے سے ایک شخص اچھی طرح معلوم کر سکتا ہے کہ سکندر لودھی کا عہد کیسا عجیب و غریب عہد تھا، اور عمرہ و اراکین سلطنت پر خود اس کی سیرہ کا کیسا زبردست اثر پڑتا تھا۔ اہل سلطان سکندر کے خاص واقعات میں زلزلہ آگرہ کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ زلزلہ 911 ہجری 3 ماہ صفر کو تمام ہندوستان میں آیا تھا۔ یہ اس قدر شدت کے ساتھ محسوس ہوا تھا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس میں جان و مال کا سخت نقصان ہوا۔ تمام مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جب بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے خیال کیا کہ شاید وہ زندہ نہ رہے گا، تو اس نے اپنے مشیر مذہبی شیخ لاؤن دانشمند سے پوچھا کہ قضائے نماز، ترک سیام، شراب خوری وغیرہ کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ نے تفصیل لکھ کر بھیج دی۔ سلطان نے واقعہ نگار سے دریافت کیا کہ اس قسم کے گناہ مجھ سے کتنی مرتبہ سرزد ہوئے ہیں۔ جب اس نے بھی تفصیل لکھ دی تو بادشاہ نے حساب لگا کر حکم دیا کہ اس قدر سونا غربا کو تقسیم کیا جائے، لیکن شاہی خزانے سے 1 پیسہ نہ لیا جائے۔ علماء کو اس پر حیرت ہوئی کہ بادشاہ کے پاس سلاطین و عمرہ کی طرف سے جو تحائف آتے تھے وہ علیحدہ رکھے جاتے تھے اور ان کا سالانہ حساب تیار ہوتا تھا۔ بادشاہ کا مرض بڑھتا چلا گیا، لیکن وہ امور سلطنت سے غافل نہ تھا اور برابر اپنے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ آخرکار 7 ذی قعدہ 922 ہجری بمطابق نومبر 1510 عیسوی کو اس نے انتقال کیا۔ تاریخ خان جہان لودھی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اس کا جنازہ دہلی گیا اور وہاں ایک باغ میں مدفون ہوا۔ سلطان ابراہیم لودھی 923 ہجری تا 932 ہجری۔ سلطان سکندر لودھی نے اپنے 2 بیٹے چھوڑے جو حقیقی بھائی ایک ہی ماں کے تھے۔ بڑے کا نام ابراہیم تھا اور چھوٹے کا نام جلال خان۔ چونکہ ابراہیم اپنی حسن صفات کی وجہ سے عمرہ کے طبقے میں بہت معقول تھا اور یوں بھی وہ بڑا بیٹا تھا، اس لیے سلطان سکندر لودھی کی وفات پر وہ نہایت تزک و احتشام کے ساتھ تخت نشین کیا گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ تمام عمرائے سلطنت اس تخت نشینی پر دل سے رضامند تھے درست نہ ہوگا، کیونکہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو سلطنت میں تفریق پیدا کر کے اپنی اغراض پوری کرنے کی غرض سے یا حقیقتاً ابراہیم سے برہم ہونے کی وجہ سے جلال خان دوسرے بیٹے کے طرفدار ہو گئے تھے۔ جب ابراہیم تخت نشین ہو گیا تو انہی عمرا نے جو سلطان ابراہیم کی سلطنت کو زیادہ قوی دیکھنا گوارا نہ کر سکتے تھے، یہ تجویز پیش کی کہ سلطنت کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ آگرہ سے جونپور تک جو سلطان ابراہیم کے قبضے میں رہے، اور دوسرا جونپور کا مع اس کے اطراف کی جو جلال خان کو ملنا چاہیے۔ چنانچہ فوراً اس تجویز پر عمل کیا گیا اور جلال خان کو جلال الدین کا لقب دے کر کانپور کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ فرشتے کا بیان ہے کہ جلال خان کالپی میں تھا اور وہ وہیں سے جونپور روانہ ہو گیا اور مسند شاہی پر بیٹھ گیا تھا۔ بہرحال جلال خان آگرہ سے گیا ہو یا کالپی سے، یہ امر متفق ہے کہ سلطنت کی تفریق ہو گئی تھی اور جونپور کا حصہ سلطنت جلال خان کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب خان جہاں سلطان ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس نے ملامت کی کہ ایک سلطنت کے 2 حصے کر دینا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ سلطان ابراہیم نے ہیبت خان گرگ انداز کو روانہ کیا کہ وہ کسی طرح ہیلے سے جلال الدین کو لے آئیں، مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً نواحِ جونپور کے عمراء و حکام کو ترغیب دی گئی کہ وہ جلال الدین کی اطاعت نہ کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی سرتابی اختیار کی اور جلال الدین کو مجبوراً کالپی روانہ ہونا پڑا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اعلانیہ مخالفت شروع کر دی اور اپنے نام کا سکہ و خطبہ جاری کر دیا۔ اس وقت اعظم ہمایون سردار کالنجر کے محاصرے میں مصروف تھا۔ جلال الدین نے اسے اپنی بے بسی اور بے کسی کے اظہار سے اپنی طرف مائل کر لیا اور یہ قلعہ کالنجر کا محاصرہ چھوڑ کر جلال الدین سے مل گیا۔ اب جلال الدین کو تقویت پہنچی اور اعظم ہمایون کے مشورے سے جونپور کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سلطان ابراہیم کے مقرر کردہ حاکم اودھ سے مقابلہ ہوا۔ یہ بھاگ کر کڑاہ کی طرف چلا گیا اور سلطان ابراہیم کو تمام حالات کی اطلاع دی گئی۔
یہ خبر سن کر سلطان ابراہیم خود 923 ہجری میں مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ قبل اس کے کہ بادشاہ وہاں تک پہنچتا، اعظم ہمایون جلال خان سے منحرف ہو کر راستے میں اس سے آ کر مل گیا، اور جلال خان اپنے متعلقین کو کالپی میں چھوڑ کر 30,000 فوج کے ساتھ آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اسے اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ کالپی میں مفتوح ہوا اور آگرہ پر بھی قبضہ نہ ہو سکا۔ ناچار گوالیار گیا اور وہاں کے راجہ مان سنگھ کی حمایت چاہی۔ شاہی افواج نے گوالیار کا محاصرہ کر لیا اور بادل گڑھ وغیرہ مسمار کر کے جلال الدین کو یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جلال خان اب مالوہ گیا، لیکن وہاں کے فرما رواں محمود خلجی نے کچھ زیادہ مدارات نہ کی تو وہ کنک گڑھ کی طرف بھاگ گیا تھا، جہاں گونڈوں نے اسے گرفتار کر کے سلطان ابراہیم لودھی کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قلعہ ہانسی میں قید کر دیا جائے، لیکن وہاں پہنچنے سے قبل ہی راستے میں اسے قتل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان ابراہیم لودھی ذرا اطمینان سے آگرہ میں بیٹھا تو اس کی بدگمانی اور نخوت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور انہی امراؤ اراکین کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا جو حقیقتاً مدار سلطنت تھی۔ اعظم ہمایون اور اس کے بیٹے فتح خان کو بلا کر قید کر دیا۔ میاں بہوا کو جو عہد سکندری کے مشہور امراء میں سے تھے پابا زنجیر کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوتیں رونما ہونے لگیں اور امراء بددل ہو گئے۔ دریا خان بہار کے حاکم نے خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اس کے بیٹے محمد نے، جو دریا خان کے بعد جانشین ہوا، اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کر دیا۔ تمام امراء جو بادشاہ سے منحرف تھے محمد سے مل گئے، اور اس طرح قریب 1,00,000 سواری نے سنبھل تک قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں دلاور خان یعنی دولت خان لودھی حاکم پنجاب کا بیٹا آگرہ پہنچا اور بادشاہ کے برہمی کا حال اپنے باپ سے بیان کیا۔ یقیناً دلاور خان بغاوت نہ کرتا اگر وہ بادشاہ کی بے وجہ برہمی سے خائف نہ ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس سے الگ ہو جائے گا، چنانچہ اس نے بھی بغاوت شروع کر دی اور بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ اس کا نتیجہ پانی پت کی وہ مشہور لڑائی تھی جس نے سلطان ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے اور بابر کو دہلی کا فرما رواں بنا کر 932 ہجری یعنی 1526 عیسوی میں ہندوستان کی سلطنت چغتائی تیموریہ خاندان میں منتقل کر دی۔ سلطان ابراہیم نے کل 9 سال تک سلطنت کی، جس کو فرشتے نے خدا جانے کس حساب سے 20 سال تحریر کیا ہے، اور اس دوران حکومت میں اگر کوئی خاص بات نظر آتی ہے تو وہ غیر معمولی ارزانی تھی۔ مصنف تاریخ داؤدی کا یہ بیان ہے کہ سلطان بہرام کے عہد میں غلہ، کپڑا اور تمام چیزیں ایسی ارزان تھیں کہ اس سے قبل کبھی نظر نہیں آئیں۔ سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں جو ارزانی تھی وہ جبر و سختی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن ابراہیم کے زمانے میں پیداوار اس قدر کثرت سے ہوتی تھیں کہ لوگ خود ارزاں فروخت کرنے پر مجبور تھے۔ سکندر لودھی کے وقت میں بھی ارزاں بہت تھی، لیکن اس قدر نہیں تھی۔ ابراہیم کے عہد میں ایک بہلولی سکے کا 10 من غلہ آتا، 5 سیر گھی اور 10 گز کپڑے کی قیمت بھی ایک بہلولی تھی، اور علاوہ ان کے تمام اشیاء کی ارزانی کا بھی یہی عالم تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے 2 چند غلہ پیدا ہونے لگا، اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ لگان میں بجائے روپیہ کے غلہ وصول کیا جائے، جس نے سکے کی قیمت کو گھٹا دیا اور امراء و جاگیرداروں کو مجبور کر دیا کہ اپنے اپنے اقطاع کا غلہ نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کر دیں۔ ایک معزز آدمی ماں اپنے خاندان کے 5 تنکا ماہوار کی آمدنی میں نہایت امن و راحت سے زندگی بسر کرتا تھا، اور اگر کوئی سوار دہلی سے آگرہ تک کا سفر کرتا تو صرف ایک بہلولی سکہ اس کے اور اس کے گھوڑے اور سائز کے مصارف کے لیے کافی ہوتا تھا۔ رب ذوالجلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور